اچھا سلائڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ یس سر، آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 7 ہے ویک 7 کا. کورس کانٹینٹ کے مطابق آج ہم مائل سٹیل میں جو کروجن لگتا ہے، مائل سٹیل جو ہم استعمال کرتے ہیں بلڈنگ ورکس کے لیے ایز اے ٹینسائل فورس ریزسٹ کرنے کے لیے، تو اس کو بعض اوقات کیا بیماری اس کو لگ جاتی ہے کہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی کروجن اینڈ مائل سٹیل ہو جاتا ہے. تو اس لیکچر کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی ریمیڈیز کیا ہے اور اس کی کازز کیا ہے، کس کی وجہ سے یہ لگتی ہے، اور اس کی ریمیڈیز کو ٹھیک کیسے ہم کریں گے. تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسی کے اوپر ہے. اچھا جی. تو لیکچر نمبر 7 ہے ویک 7 کا. تو کروجن اینڈ مائل سٹیل، سٹیل کروجن جو ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ڈیفینیشن، میجر کازز آف کروجن کس کی وجہ سے لگتے ہیں، یہ کازز اس کی کیا ہے. ادر کازز کے کون کون سے، یعنی ادر کازز آف کروجن کون سے. فارمز آف کروجن کس فارم میں ہوتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے واقع ہوتا ہے، یہ کیسے لگتا ہے یہ زنگ. اور دی پروسیس آف کروجن 5 فیکٹس جو ہے. میجرمنٹ آف کروجن جو ہے. کروجن ریٹ جو ہے. کمپیریزن بٹوین ڈفرینٹ مٹیریلس. اور کروجن پریونشن جو ہے. اور کروجن مانیٹرنگ جو ہے. سائڈ افیکٹس آف پریونشن میتھڈ جو ہے. اور کنکلوژن جو ہے. یہ ہمارے جو اس لیکچر کا ٹیبل آف کانٹینٹ ہے. یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. 13 چیزیں جو ہے یہ آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے واٹ از اسٹیل. اسٹیل کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں بنیادی پتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیل کیا ہوتا ہے. زنگ تو لگتا ہے اسٹیل کو، لیکن اسٹیل ہوتا کیا چیز ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اسٹیل از این الائے آف آئرن اینڈ ادر ایلیمنٹس. اسٹیل جو ہوتا ہے یہ الائے ہوتا ہے، کمبینیشن ہوتا ہے آئرن اور ادر ایلیمنٹس کا. پریمرلی کاربن جو ہوتا ہے دیٹ از وائڈلی یوزڈ ان کنسٹرکشن. زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن میں وہ کاربن استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ ادر اپلیکیشنس بیکاز آف اٹس ہائی ٹینسائل اسٹرینتھ اینڈ لو کاسٹ. کاربن کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیوں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو ہائی اسٹرینتھ ہے وہ ہائی ہے، یعنی ٹینسائل اسٹرینتھ اس کی کافی ہائی ہے، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی کم ہے. اس کے بعد ہے واٹ از کروجن. کروجن ہوتا کیا چیز ہے، اسٹیل کو کس طرح لگ جاتا ہے. کروجن ایک بیماری ہے. کہہ رہے کہ کروجن از ڈیفائن از دی ڈسٹرکشن اور ڈیٹرائریشن. ڈسٹرکشن کا مطلب ہے خراب ہو جاتا ہے اسٹیل، اور ڈیٹرائریشن اس میں بگاڑ آ جاتا ہے آف مٹیریل. مٹیریل میں اسٹیل کا جو مٹیریل ہوتا ہے بیکاز آف اٹس ریئیکشن ود انوائرمنٹ. یہ کروجن کیا کرتا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے. اب یہ ویٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور ڈرائی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کروجن کی فردر 2 ٹائپس ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں گے ایک ڈرائی کروجن ہے اور ایک ویٹ ہے. ڈرائی ہوا سے لگتا ہے اور ویٹ جو ہے نا پانی کی موجودگی سے لگتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب ہے وین میٹلز ریورٹ ٹو دیئر کمبائن اسٹیٹ. جب مٹیریل جو ہے یا میٹل جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے کمبائن اسٹیٹ میں، دے کروڈ، پھر یہ کروڈ ہو جاتا ہے. کروجن میں افیکٹ ون اور مور پراپرٹیز آف دی میٹل. کروجن جو ہے یہ میٹلز کی ایک سے زیادہ پراپرٹیز کو کیا کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. وچ نیڈ ٹو بی پریزروڈ. اس کو محفوظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کروجن سے اسٹیل کو محفوظ کرنا چاہیے. اب ایک پل لیا ہے، ریور برج ہے، ٹھیک ہے، جو کولیپس ہوا ہے 1983 میں یو ایس اے میں. انسیڈنٹل کلڈ، اس میں تقریباً اس واقعے میں 3 لوگ بھی اس حادثے کی وجہ سے مر گئے تھے اس ٹائم. اینڈ دیئر ریپیئرز ٹوٹل کاسٹ، اس کے اوپر تقریباً $20 ملین لگے تھے ریپیئر کرنے میں. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اس کو زنگ لگ گیا تھا، کروڑ ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ برج ناکام ہو گیا تھا، یعنی فیل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو کروجن ایک سب سے امپورٹنٹ ہے اس چیز کو جو ہے نا ڈسکس کرنا کہ کروجن کس وجہ سے آتا ہے اور کس طرح لگتا ہے، اور اس سے اسٹرکچر کس طرح تباہ ہو سکتا ہے. کیونکہ
ایک بلڈنگ کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے اسٹیل کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر یہ اسٹیل کیا ہو جائے، کروڑ ہو جائے، اس کو زنگ لگ جائے، تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ میجر کازز آف کروجن کون کون سے ہیں؟ نیچر آف دی میٹل اور الائے کی نیچر کیا ہے، اس کی جو ہے نا میٹل کی نیچر کیا ہے، اس وجہ سے بھی لگ سکتا ہے۔ پریزنس آف انکلوژن اور ادر فورن میٹر ایٹ دا سرفیس، اگر سرفیس کے اوپر کوئی ایسے خراب قسم کی مٹیریل جو ہے نا آپ سٹور کر دے یا اس کے اوپر لگ جائے، تو اس وجہ سے بھی لگ سکتا ہے۔ ہوموجینٹی اس کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے، آف دی میٹالک اسٹرکچر کے اوپر اگر کیا آ جائے، خراب سرفیس آ جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ خراب ہو سکتا ہے۔ نیچر آف دا کوروسیو انوائرمنٹ، اگر کوروسیو انوائرمنٹ اس کو مل جائے، اس وجہ سے بھی لگ سکتا ہے۔ انسیڈنٹل انوائرمنٹ فیکٹر سچ ایز ویریشن ان دا presence of dissolved oxygen اگر مل جائے، یا of temperature and other velocity movement in the velocity of movement either of the environment or the system itself، یا environment میں کوئی چینجنگ آ جائے، ڈیزالو آکسیجن مل جائے، ٹیمپریچر میں چینجنگ آ جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ کوروجن لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے کیا ہے، میجر کازز ہے۔ ادر کازز اس کے کون کون سے؟ ادر فیکٹرز سچ از جو ہے نا اسٹریس ہے، ریزیڈول اور اپلائیڈ اسٹڈی اور سائیکلک ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے نا کوروجن لگ سکتا ہے۔ اور پریزنس آف ڈپازٹ اینڈ سرفیس، مختلف قسم کے بیکار قسم کی جو مٹیریل ہے، نمی والی مٹیریل، اگر سرفیس کے اوپر آپ سٹور کر دے، تو اس وجہ سے بھی لگ سکتے ہیں۔ فائٹ سرفیس اینڈ دی پاسبلٹی آف کوروجن کریویسز، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسیڈنٹل پریزنس آف اسٹرے الیکٹریکل کرنٹ فرام ایکسٹرنل سرفیس سے اگر یہ ایکسٹرا الیکٹریکل کرنٹ پاس ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ چیز کیا ہو سکتا ہے، اس کو زنگ لگ سکتا ہے۔ اب فارم آف کوروجن کی ڈیفرنٹ فارمز ہے۔ ادھر اگر آپ دیکھ لیں اس چارٹ کو، کوروجن جو ہے نا فردر دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا، ایک کو ویٹ کوروجن کہتے ہیں، ویٹ کوروجن کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ پانی کی وجہ سے۔ اور ہلو، ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی سر آ رہی ہے، آ رہی ہے سر۔ اچھا یار، ایک بات آپ سن لے، جب بھی کلاس شروع ہو تو کلاس کے درمیان یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ فون سے کال کر دے ڈائریکٹ پھر مجھے کہ سر لنک جوائن نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ دیکھو یہ کلاس ختم ہو گیا، لنک ختم ہو گئی، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن کیا ہو جاتا ہے، ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو اس کے اوپر کافی سارا ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، کال نہ کیا کریں یار، واٹس ایپ میسج کیا کریں۔ جب جوائن نہیں ہو رہا ہے تو میں کیا کروں، آپ پہلے آتے نہیں ہے، پھر لیفٹ ہو جاتے۔ ابھی دیکھو یہ بلال احمد لیفٹ ہو گیا، ابھی پھر یہ دوبارہ جوائن ہوگا، پھر لیفٹ ہوگا، پھر جوائن ہوگا، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، پھر آپ دوبارہ کال کرتے یار سر جوائن نہیں ہو رہا ہے۔ تو کائنڈلی کوشش کیا کرے کہ پہلے سے جوائن ہوا کرے، اگر جوائن نہیں ہوتا ہے تو کال نہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے دیکھو یہ سسٹم ابھی ڈسیبل ہو گیا، ابھی دوبارہ ہم نے ری جوائن کر دیا۔
ٹھیک ہے سر. یہ آپ کو میسیجز میں اس لیے کرتا ہوں تھوڑی سی ٹائم سے پہلے کہ آپ سارے آن لائن ہو جائے، لیکن آپ پتہ نہیں لیٹ آن لائن ہو جاتے ہیں، پھر مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ کو کلاس جوائن کرنے میں. اچھا اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ نو سر. ابھی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا ٹھیک ہے صحیح. اچھا تو ہم تھے 4 نمبر فارم آف کروزن جو ہے. فارم آف کروزن کون کون سے ہے؟ ویٹ یا ایکویس کروزن جو ہے، ویٹ کا مطلب ہے پانی کی موجودگی میں جو کروزن ہوتا ہے وہ اس کو ویٹ کروزن کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ڈرائی گیشیس جو ہے، یہ کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ یہ ایئر کی موجودگی میں. تو ادھر اگر آپ دیکھ لیں کروزن پروڈکٹ جو ہے وہ دو ہے، ایک ڈرائی کروزن ہے ایک ویٹ ہے. یہ ویٹ میں اگر آپ دیکھ لیں واٹر ہے، واٹر کی موجودگی میں یہ لگا ہے، اور یہ ایئر جو ہے ایئر کی موجودگی میں جو ہوا ہے اس کو ڈرائی کروزن کہا جاتا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا تو is the form of corrosion which occurs at or near room temperature، ٹھیک ہے، اور اینڈ ان دی پریزنس آف واٹر، یہ پریزنس آف واٹر کی وجہ سے لگتا ہے. اور ڈرائی جو ہوتا ہے، ڈرائی کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ ڈرائی جو ہے یہ آپ کے ساتھ ایئر کی وجہ سے لگتا ہے، اس کو ڈرائی یا گیشیس کروزن کہا جاتا ہے. اب ادھر ہے فارم آف کروزن، فردر جو کلاسیفیکیشن آف کروزن بیسڈ آن دی اپیئرنس آف دی کروڈیڈ میٹل جو ہے وہ دیے گئے. وہ کون کون سے؟ یونیفارم کروزن ہے، یونیفارم کروزن ڈائریکٹ کیمیکل اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو اے نام دیا ہے. دوسرا ہے گیلوینک کروزن جو ہے، یہ گیلوینک کروزن کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایکشن دیٹ اکر بٹوین ٹو سملر چیزیں اگر ہے جو سملر نہ ہو، جس طرح اگر آپ یہ دیکھیں یہ کوئی اور مٹیریل ہے، کنکریٹ ہے یا کوئی بھی ٹائلز ہے اور اس کے اندر نٹ ہے، تو یہ دو ڈس سملر مٹیریل ہے، یعنی اس کی سملرٹی نہیں آپس میں ایک جیسے نہیں ہے، تو اس کو جو زنگ لگے گا اس کو گیلوینک کروزن کہیں گے. اور تیسرا جو ہے کریوس کروزن جو ہے، یہ کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے کنیکٹ ود نان میٹلز کے ساتھ، اگر کوئی چیز کنیکٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کریویس کروزن لگتا ہے. اور پیٹنگ کروزن جو ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کروزن آف ان اوپن میٹل سرفیس جو ہے، کنفائنڈ ہو، بند ہو، محدود ہو، ٹو پوائنٹ اور اسمال ایریا میں ہو، اور وچ ٹیکس دا فارم آف اسمال کیویٹیز. یہ اسمال کیویٹیز اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، اس کو ہم پیٹنگ کروزن کا کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ای ہے انٹر گرینولر کروزن جو ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ گرین باؤنڈریز آف میٹل اور الائی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ڈیلوئنگ کروزن جو ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ پریفرنشیل ڈسولوشن آف ان الائنگ ایلیمنٹ ڈیو ٹو کروزن، اکاپارٹنگ کروزن اور سیلیکٹیو لیچنگ کی وجہ سے یہ چیزیں لگتا ہے. اور ایروزن اور کروزن کیا ہوتا ہے کہ it conjoint action involving corrosion and erosion in the presence of moving corrosive fluids. اگر corrosive fluid کیا کر رہا ہے؟ فلو کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایروزن کروزن ہوگا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہی یعنی ایروزن کروزن کا نام دیں گے. اور انوائرمنٹل اسسٹڈ کریکنگ جو ہے جس کو ای اے سی کہا جاتا ہے، انوائرمنٹل اسسٹڈ کریکنگ، ٹھیک ہے، is a journal term that include corrosion fatigue and stress corrosion cracking جس کو کہتے ہیں، یعنی ایس سی سی کہتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے لگتا ہے انوائرمنٹل اسسٹڈ کریک، یعنی اے ای سی اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ شوز ڈفرینٹ ٹائپس آف کروزن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ویب سائٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، کیمسٹری ڈاٹ ٹیوٹر وزٹر ڈاٹ کام پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بھی. اس کے بعد فارم آف کروزن جو ہے اگر آپ دیکھ لیں 1970s انڈسٹری اسٹڈی آف فیلئر جو کی گئی ہے کہ کروزن آل ٹائپس جو ہے 33% ہے فیلئر اس کی، اور فٹیک جو ہے 18% فیلئر ہے، اور برٹل فریکچر جو ہے 9% ہے، میکینیکل ڈیمیج جو ہے 14% ہے، اور ایف اے بی فیب کا مطلب ہے فیبریکیشن یا ویلڈنگ ڈیفیکٹ جو ہے 16% ہے، اور ادر 10% ہے. یہ فیلئرز اس کی وجہ سے آتے ہیں، ان کی وجہ سے. اس کے بعد ہاؤ ڈز اٹ ہیپن، یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آگے
further कि the corrosion products we see most commonly is the rust which forms on the surface of steel and somehow कह रहे हैं कि कोरोजन जो है ये फॉर्म है रस्ट, जंग लग जाता है सरफेस के ऊपर या समहाउ किसी ना किसी तरह उसको जंग लग जाता है स्टील को, तो ये क्या है, कोरोजन है। और टू रिएक्शंस इसमें अगर देख ले फॉर दिस टू हैपन, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टील जो है आयरन है Fe, और एट द सरफेस अंडरगोज अ नंबर ऑफ रिएक्शंस। और फर्स्टली द आयरन आइटम कैन लॉस सम इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑन Fe, फिर उसका जो कम्बिनेशन आ जाते हैं FeN प्लस, यानी एक एटम क्या कर देता है, गेन। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक है एनोड है और एक है कैथोड। एनोड और कैथोड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एनोड को अगर हम एक टर्म इस्तेमाल कर दे, बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, ये किस तरह है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। एलान लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल कर दे, एलान में पहले ए आता है, ए का मतलब है एनोड, ठीक है। फिर एलान में अगर देखे एल आता है, जो एनोड होगा वो लेफ्ट होगा। और फिर एलान में अगर देखे तो ओ आता है, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा आपको बाद में बता दूं। फिर ओ होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा। एन हो जाएगा का मतलब नेगेटिव चार्जेस वो होंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ई, इलेक्ट्रोड्स जिसको कहेंगे। तो इसके बाद जो कैथोड होगा वो इसका उल्टा होगा। तो कैथोड क्या होगा, कैथोड इसका उल्टा होगा। पहले लेफ्ट था, ये अब राइट हो जाएगा। पहले इसमें ऑक्सीडेशन था, अब ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आइटम को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और रिडक्शन में क्या कर देता है, वो आइटम को गेन कर देता है। जब आइटम गेन कर दे तो कहलाता है क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जब वो डिलीट कर दे तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया। ये वही प्रोसेस आपको बता दिया जो अभी आपको समझा है, ठीक है, किस तरह काम करती है। ये एनोड के तौर अभी बता दिया। अब है द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, 5 फैक्ट्स इसके कौन कौन से हैं, जो 5 फैक्ट्स हैं, हकायक जो है। द सीरीज ऑफ स्टेप्स टेल अस अलॉट अबाउट द कोरोजन प्रोसेस जो है। आर इन्वॉल्व इन नीड अ मीडियम टू मूव इन यूजुअली वाटर। आयंस मौजूद होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं वाटर में, और यूजुअली वाटर में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट करता है। ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड नीड्स टू बी सप्लाइड। ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और ये क्या करता है, सप्लाई करता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये फिनोमेना लागू हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो है, द मेटल हैज टू बी willing to give up electrons to start the process। थर्ड वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ जो है, a new materials is formed and this may react again or could be protective of the original metals। और 5 जो है, series of simple steps are involved in driving force in is needed to achieve them। अब the most important facts जो है is that interfering with the steps allow the corrosion reaction to be stopped or slowed to be negligible rate। अब मेजरमेंट ऑफ कोरोजन किस तरह है। कोरोजन इफेक्ट जो है, वेट चेंज और यूनिट उसका क्या है। वेट चेंज उसका जो यूनिट है G पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। इंक्रीज इन कोरोजन डेप्थ जो है, ये UM पर ईयर या MPY मिल पर ईयर इसको कहते हैं। और कोरोजन करंट जो है MA स्क्वायर सेंटीमीटर से जाहिर किया जाता है। और डिक्रीज इन YS या UTS पर स्क्वायर पर ईयर से जाहिर किया जाता है। अब इसका कोरोजन का एक फार्मूला भी है हमारे साथ, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो ये है W डिवाइड बाई TSA मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई 365। W क्या है, वेट लॉस, ग्राम है, कितना वेट उसने लॉस किया, कम किया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है, स्क्वायर मिलीमीटर में हम लेते हैं। और T जो है, टाइम ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम के लिए एक्सपोजर हुआ था बाहर, जो है ना ओपन एरिया में था, डेज में वो हम लेंगे। तो ये कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री जो है। अगर ये वैल्यू आ जाए, अच्छा, अगर वैल्यू लेस देन 0.01 से कम हो IPY में, तो 0.25
mm پر ایئر ہو تو یہ کمپلیٹلی سیٹسفیکٹری ہے، اس کو یہ نقصان نہیں کرے گا. اور اگر یہ 0.03 سے لیس ہے تو یہ یوز وتھ کاشن، احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے. اور اگر یہ 0.06 سے لیس دین 0.06 ہو تو یہ یوز اونلی فار شارٹ ایکسپوجر کے لیے استعمال کرو. اور اگر یہ گریٹر دین 0.06 ہو گئے آئی پی وائی جو ہے تو یہ کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ کمپیریزن بٹوین ڈفرینٹ میٹلز اگر آپ دیکھ لیں، کاربن اسٹیل ہے، زنک، کاپر، ایلومینیم ہے اور کروسین اس کیٹیگری ہے. C1 جو ہے ویری لو کیٹیگری ہے، تو اس میں اگر آپ ویلیو دیکھ لیں 10 لیس دین آر ایکول، اگر کاربن اسٹیل ہو، زنک ہو 0.7 لیس دین یا ایکول، 0.9 لیس دین آر ایکول کاپر ہو اور نیگلیجیبل ایلومینیم ہو تو یہ ویری لو ہوگا، اس کو ہم کیٹیگری C1 کہیں گے. پھر اس طرح C2 ہوگا، اس کو لو کہیں گے یہ ویلیو اگر موجود ہو. C3 میڈیم، یہ ویلیو اگر موجود ہو. C4 ہائی، تو ہمارے ساتھ کتنا ہے C1 سے لے کر C5 تک ہے. اور C5 ویری ہائی جو ہے کوروزیو کیٹیگری جو ہے یہ 5 to 10 ایلومینیم ہو، 25 to 50 کاپر ہو، زنک 30 to 60 ہو اور کاربن اسٹیل جو 650 to 1500 تک ہو تو یہ ہمارے ساتھ کاربن اسٹیل، تو یہ پھر کیا ہوگا، یہ ویری ہائی ہوگا، کیریسی کیٹیگری میں یہ کافی ہائی ہوگا، C5 اس کو کہے گا. اب کنڈیشننگ دا میٹل جو ہے دس کین بی سب ڈیوائڈیڈ انٹو 2 مین گروپس، کوٹنگ دی میٹلز اور الائنگ دی میٹلز. کوٹ کا مطلب کیا ہے، اگر آپ نے بچانا ہے، زنگ سے بچانا ہے تو آپ اس کے اوپر کوٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ریزنز آرگینک کوٹنگ جس طرح ریزن پلاسٹک وغیرہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا زنک وغیرہ اگر لگا دے پروٹیکٹیو کوٹنگ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ زنگ سے محفوظ ہو جائے گا. الائنگ دی میٹلز کا مطلب کیا ہے کہ ٹو پروڈیوس اے مور کوروژن ریزسٹنس الائے، اگر آپ ایسی الائے تیار کر دیں جس کو زنگ لگنے کا خطرہ نہ ہو، جس طرح اسٹین لیس اسٹیل ہوتا ہے جس کو دیگی لوہا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ زنگ سے محفوظ ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ اس کی کیا ہے پروٹیکٹیو سٹیپس ہے. تو اس کے بعد ریموول آف آکسیجن اگر کر دیں تو یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے. کوروژن انہیبیٹرس جو اس کو خراب کرتے ہیں یہ اگر کنٹرول کر دے تو یہ بھی جو ہے نا یہ کوروژن پریونشن میں آتا ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیتھوڈ پروٹیکشن جو CP جس کو کہا جاتا ہے یہ اگر پروٹیکٹ کر دے تو اس سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. اینوڈ پروٹیکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیتھوڈ اینوڈ کیا ہوتا ہے، یہ اگر کر دے تو اس سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک کوروژن پریونشن ہے، یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ آپ کے ساتھ MG راڈ ہے اینوڈ اور اس کے ارد گرد کیا ہے کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹیل ٹینک کیتھوڈ ہے تو ہاٹ واٹر میں ڈالا گیا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ سلائیڈ میں. اس کے بعد ہے اپلیکیبلٹی جو ہے ایکٹیو پیسیو میٹلز الائے اینوڈ اور کیتھوڈ، ٹھیک ہے. آج اس کو فردر اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آگے کیمسٹری کا ٹاپک ہے، تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اینوڈ کیا ہوتا ہے اور کیتھوڈ کیا ہوتا ہے. اینوڈ پہ کون سا چارج ہوتا ہے، کیتھوڈ پہ، اور اینوڈ پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹیو ہوتا ہے، اور اینوڈ لیفٹ ہوتا ہے یا رائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینوڈ لیتا ہے یا وہ کرتا ہے، یہ الیکٹروڈس کی کیا ہے پراپرٹیز ہے. تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ایلون کی لفظ سے. اس کے بعد ایک کوروژن مانیٹرنگ جو ہے اس کو کس طرح مانیٹر کریں گے، اس کو کس طرح چیک کریں گے اور اس کی کس طرح معائنہ کریں گے، تو یہ ہے کچھ پوائنٹ ہے. کوروژن مانیٹرنگ میں بی ڈیفائن ایز اے سسٹمیٹک میجرمنٹ of corrosion rate of equipment with the object of diagnosis and controlling corrosion. آپ کچھ ایسے equipment استعمال کریں گے جس سے corrosion کنٹرول ہو جائے اور اس کی معائنہ ہو جائے، اس کی جانچ پڑتال ہو جائے. اور it can also be used for monitoring efficiency of implementation of corrosion control system. آپ اگر یہ چیزیں استعمال کریں گے، یہ equipment استعمال کریں گے یا کوئی ایسے reasons liqueurs استعمال کریں گے جس سے یہ جو کنٹرول ہوتا ہے corrosion تو یہ بہتر ثابت ہوں گے. اس کے بعد فار ریلائبل پر اعتماد آپریشن کے لیے اٹ از امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرے کہ کہاں سے یہ چیز یا زنگ لگتا ہے، ریٹ اس کا کیا ہے اور انڈرلینگ بنیادی وجہ اس کا کیا ہے، کاز آف کوروژن، کہ بنیادی انڈرلینگ کاز آف کوروژن کیا ہے، بنیادی وجہ اس کی کیا ہے. کوروژن مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز کون کون سے ہے، تو یہ ہے آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی کر دے، شناخت آف کمپوننٹس، الائے کمپوزیشن، یعنی یہ کس الائے سے بنا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کی شناخت کر دیں. نمبر 2 جو ہے میجرمنٹ آف دی لوکیشن، یہ کس جگہ سے آ رہی ہے، یہ
जंग किस वजह से लगता है, एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन, ये कितना एरिया तक फैल सकता है, प्रोडक्शन इसकी क्या है, ठीक है, आप रिमेनिंग लाइफ इसकी आप जो है ना क्या कर दे, तजवीज़ दे दे कि इसकी फर्दर उम्र कितनी होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलियर मैकेनिज्म क्या है, ये किस वजह से फेल हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिटनेस फॉर सर्विस कंडीशन इसकी क्या है, इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग आप अडॉप्ट कर दे, डेवलपमेंट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इसकी कर दे, डेवलपमेंट ऑफ कोरोजन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, कोई तदबीर चाल वगैरह उसके लिए बनाए कि किस तरह हम इसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे साथ है पेंटिंग, अगर आप इसके ऊपर करेंगे जिस तरह हमने आपको बता दिया ऊपर, पेंटिंग ओएसी यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके ऊपर लगाएंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। गिल्वेनाइजिंग इसको करेंगे, गिल्वेनाइजेशन इसकी करेंगे, एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इससे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। कैथोड प्रोटेक्शन अगर करेंगे, कैथोड प्रोटेक्शन क्या है, इधर अगर आप देख लें इस पानी में जो पिलर है ये खराब हुई है, ये किसकी वजह से खराब हुई है, ये मेरीन ग्रोथ की वजह से। मेरीन ग्रोथ क्या है कि ये अगर आप देख ले प्रेजेंट मेरीन ग्रोथ ऑन ऑफशोर स्ट्रक्चर के ऊपर, ये मेरीन ग्रोथ से ये चीज ये स्ट्रक्चर जो है ना खराब हुआ है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये कह रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ द कैथोड प्रोटेक्शन जो है वाज टू इंक्रीज मेरीन ग्रोथ, मेरीन ग्रोथ इसकी इंक्रीज हुआ है। कॉपर व्हेन कोरोडिंग रिलीज कॉपर आयंस व्हेन इट हैव एंटी फॉलिंग इफेक्ट करता है। इसके बाद कंक्लूजन इसका क्या निकला, कंक्लूजन का मतलब खुलासा इसका क्या है, तो खुलासा इसका ये है कि कोरोजन इज डिफाइंड इज द डिस्ट्रक्शन और डिट्रायलेशन ऑफ अ मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। तो कोरोजन क्या है, ये डिस्ट्रक्शन है, खराब करता है एक मेटल को, या डिट्रायलेशन इसमें बिगाड़ लाता है, और ये किसकी मौजूदगी में काम करता है, एनवायरनमेंट के साथ मिलके। और देयर आर मेनी काजेस की बहुत सारी वजूहत है कोरोजन की, जिस तरह नेचर ऑफ द मेटल है, एलॉय है, एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट है। और कोरोजन में भी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, फॉर एग्जांपल हमने पढ़े वेट है, ड्राई था, वेट पानी की मौजूदगी से था और ड्राई जो है ना एयर की मौजूदगी से। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, द मेटल कैन बी प्रोड्यूस बाय मेनी मेथड्स, से हम उसको तैयार करते हैं फॉर रिलायबल ऑपरेशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन रेट अंडरलाइंग कॉज ऑफ कोरोजन। इसके बाद एनडीटी है, इसके लिए ऐसे टेस्ट करेंगे जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो, जिस जो स्टील को तबाह ना कर सके। मेथड्स आर मोस्ट इफेक्टिव एंड ब्रॉडली अप्लाइड टेस्टिंग मेथड्स फॉर कोरोजन मॉनिटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ इसकी रेफरेंसेस है कि कौन कौन से रेफरेंसेस हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ये आप वेबसाइट के लिंक से इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे या इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको कोरोजन से मजीद मालूमात मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ना मशला। अच्छा जी, ये हमारा जो लेक्चर था ये कोरोजन के ऊपर था, जंग जिसको कहते हैं उर्दू की उर्ता जंग जंग चिट लगी सरिया चुकुमवी अगर जंग वो लगेगी नो दिन लगेगी। ये मेथड्स हमने डिस्कस करी किसकी वजह से लगता है और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से है, यानी रिमीडियल इसकी कौन कौन से है, काजेज इसकी कौन कौन से है, मेथड्स इसकी कौन कौन से है, किस वजह से लगता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, इसका मेन जो टाइटल था वो काजेज ऑफ कोरोजन एंड रेमेडीज अब माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील को जंग किस वजह से लगता है, सर जी इनकी वजूहत कौन कौन से है और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। जी अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी دا स्टील के का कार्बन मकदार ज्यादा हुई बया होता कोरोशन लागी ډیر का हाँ कम हुई बिल्कुल राइट राइट खबर है वकड़ा कार्बन मकदार چې څومره پکې زیاتیږي غومره زنګ صلاحیت دی غ زیاتیږي لکه خبره چې زه درته وکم یو 60 ګریډ سټیل دا یو 40 ګریډ سټیل دا تاسو په ډیپلومي کې لای چې 40 ګریډ سټیل چې دا دیغه ولا سټرنث کم دا او 60 ګریډ ولا سټیل سټرنث زیاته ویل چې دغه کې د کاربن مقدار زیاته خو سټرنث خو زیاته خو الته د زنګ ولا صلاحیت چې کوم دغه 60 ګریډ ولا زیاته او د 40 ګریډ ولا کم دا نو چې څوره د کاربن مقدار زیاتیږي یغومره به هغه ته د زنګ ولا صلاحیت د غزياتیږي دا خبره ده. عبداللہ پوچھ پہ صحیح تھا سر جی صحیح. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کاربن جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا سے ریلیٹڈ؟ جی
اگر کوئی کوشچن نہ ہو تو پھر لیو کرتے ہیں کلاس کو. سر یہ 60 اور 40 کی سر پہچان کیسے ہوتی ہے سر؟ یہ اس کا کوئی پہچان نہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر 2 لائنز ہو تو 40 گریڈ ہوگا, اگر 3 لائن ہو تو 60 گریڈ ہوگا. اس کی کوئی پہچان نہیں. اس کو ٹیسٹ کریں گے یو ٹی ایم مشین میں ٹیسٹ کریں گے. یونیورسل ٹیسٹنگ مشین جو ہے یو ٹی پشاور میں ہے, تو اس میں اس کو ٹیسٹ کریں گے. ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. بعض اوقات سائٹ پہ ہوتا ہے کسی کے اوپر ریڈ پین سے لائن لگایا ہوتا ہے, کسی کے اوپر جو ہے نا نیلی پین سے لائن لگایا ہوتا ہے, تو پھر ادھر اس کے ساتھ لیجنڈ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ والا جو ہے 60 گریڈ ہے. وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ فکس نہیں ہے کہ ریڈ والا ہمیشہ جو ہے نا 60 گریڈ ہوگا یا بلو والا ہمیشہ 60 گریڈ ہوگا. تو یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے جو ہے نا, پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو سائٹ پہ پتہ چلے کہ 60 گریڈ ہے اور یہ 40 گریڈ ہے. ہاں البتہ اگر اس کے اوپر لکھا ہو کہ 60 ہے 40 ہے تب تو کلیئر ہے. لیکن اس کو جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا نمونے بنائے جاتے ہیں 5-6, ٹھیک ہے, 1 میٹر یا 3 فٹ کا. تو وہ یونیورسٹی بھیجے جاتے ہیں یا جہاں پہ لیبارٹری ہو وہاں پہ اس کا پراپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اسٹمپ لگایا جاتا ہے. آفٹر دیٹ اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ کہہ سکتے کہ مجھے پتہ ہے کہ 40 گریڈ یا 60 گریڈ. جی احسان اللہ, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ کر لے, آپ نے ہینڈ رائز کیا. احسان اللہ کر لے کوشچن, آپ نے ہینڈ رائز کیا ہے, کوئی کوشچن ہو تو کر لے. اچھا جی, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو نیکسٹ تو کر سکتے. خالدہ سے کوشچن مشتاق؟ نو سر کوئی نو کوشچن سر نہیں نو ہے. سر کوئی کوشچن نہیں, کوئی کوشچن ٹھیک ہے نہیں صحیح. سر.